بعض الكلمات باللغة الأردية وأستميحكم عذرا. علماء گرامی قدر، میرے دل میں ایک درد ہے. مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم جب کبھی بیٹھتے ہیں کسی کانفرنس میں، کسی سیمینار میں، کسی اجتماع میں، تو روایات اور خاص ماحول اور رسمیات ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی. ہم ان میں اس طرح گرفتار ہو چکے ہیں کہ ان سے آزاد نہیں ہو پاتے. ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کا جب مطالعہ کریں تو کچھ اس طرح سے کریں کہ کسی کونے میں، کسی کنارے میں بیٹھ جائیں اور اس کے بعد اپنا جائزہ لیں، یک طرفہ اپنا جائزہ لے لیں. ہمیں جائزہ لینا ہے پوری انسانیت کا، ہمیں جائزہ لینا ہے پوری دنیا کا. دنیا ہماری نگاہوں کے سامنے ہے اور ہم جس نبی کی بات کر رہے ہیں اس نبی کی بات بغیر آفاقیت کے، عالمیت کے، گلوبلائزیشن کے ہو ہی نہیں سکتی. اس نبی کا کام شروع ہوا ہے یہاں سے کہ وہ رحمت للعالمین ہے، وہ رسول الناس جمیعاً ہے. اللہ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. اور وہ جو نظام بھی لے کر آئے، تعلیمی نظام، کیا وہ لے کر آئے تھے اس لیے کہ چند علماء تیار ہو جائیں جو ممبر و محراب کی زینت ہوں، جو سیرت پر بیانات فرما دیں، جو امامت اور خطابت کا فریضہ انجام دے دیں؟ بکر و عمر و عثمان و علی، یا خالد ابن الولید اور عمر ابن العاص اور سعد ابن ابی وقاص اور عبداللہ ابن مسعود اور زید ابن ثابت اور کون کون نام لیتے چلے جائیے. کیا ان کی تیاری صرف اس لیے ہوئی تھی کہ ہمارے ممبر، ہماری محرابیں، ہماری خانقاہیں، مدرسوں کی چہار دیواریوں میں کچھ ربانیین اور اللہ والے پیدا ہو جائیں؟ کیا یہ مقصد تھا جس اللہ نے فرمایا تھا بعثت کے ساتھ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون؟ جس اللہ نے اس مقصد کو واضح فرما دیا تھا، وہ اللہ کیا اس پر راضی ہو سکتا ہے کہ پیوند کاری کی جائے؟ اس پر راضی ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کسی اور نظام کے تحت چلے؟ پاکستان کے چپے چپے پر سیکولر نظام نافذ ہو، عالم اسلام میں سیکولر نظام جس کی بھیک برطانیہ سے مانگی گئی، امریکہ سے مانگی گئی، یورپ کا جو تھوک ہے اس کو چاٹ کر لوگ زندگی گزارتے رہیں، اور اسلام نے جو توحیدی نظام برپا کیا اور اس وقت کی رومن امپائر اور پرشین امپائر کی بخیا ادھیڑ دی اور یہ ثابت کیا کہ انسانوں کو غلام بنا کر کبھی بھی پیغمبر عظیم کی رسالت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ایک وہ صحابی جو غیر معروف سے ہیں، رستم کے دربار میں پیغمبر کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ایک عادلانہ نظام کو برپا کرنے کے لیے میں آیا ہوں. میں لوگوں کو ظلم سے آزاد کروں گا، میں استحصال سے آزاد کروں گا، میں انسانیت کو ظالموں کے شکنجے میں نہیں رہنے دوں گا، میں لوگوں کی عقلوں کے ساتھ مذاق کرنے کا موقع نہیں دوں گا. جس خداوند قدوس نے اس انسان کو بنایا ہے اسی نے یہ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھو اس پروردگار کا نام لے کر، اس کی اسماء و صفات و ذات اور افعال پر یقین رکھتے ہوئے جس نے پیدا کیا. اور یہاں اس کی صفت تخلیق کا تذکرہ اس لیے فرمایا گیا کہ مفعول اقرأ کا ذکر نہیں، یعنی کیا پڑھیں یہ نہیں بیان کیا گیا، لیکن ضمناً ذکر کر دیا گیا کہ اقرأ کل مخلوق. وہ خالق ہے، اس کی ہر مخلوق کو پڑھو. اس کی نشانی ہے پتوں میں، اس کی نشانی پانی کے قطروں میں، اس کی نشانی ہوا کی لہروں میں، اس کی نشانی درختوں میں، ذروں میں، سیاروں میں، کہکشاؤں میں، ستاروں میں، پھولوں کی پنکھڑیوں میں. وفی انفسکم افلا تبصرون. اس کی نشانی تمہارے دماغ میں، خلیوں میں، تمہارے سیلز میں، تمہارے رگ و ریشے میں. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اللہ فرماتا ہے کہ میں دکھا دوں گا اپنی نشانیاں ان کو بتدریج. آفاق میں بھی نشانیاں نظر آتی چلی جائیں گی اور ان کی ذات میں. تو جو نظام تعلیمی برپا کیا گیا تھا اس نظام تعلیمی کا اسلام آباد سے لے کر کراچی کے کنارے تک نہیں، میں نے غلط کہا، اس کا سلسلہ جاپان کے ایک کنارے سے امریکہ کے ایک کنارے تک
کوہ قاف سے لے کر ساؤتھ افریقہ اور جنوب کے ممالک تک قائم ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے کوتاہی کی، ہم نے اپنے سلسلے کو اندلس سے نکلنے کے بعد بند کر دیا۔ ہم نے ابن خلدون کو، ہم نے شاطبی کو، ہم نے شاہ ولی اللہ کو، ہم نے مجدد الف ثانی کو، ہم نے ابن تیمیہ حرانی کو، ہم نے ابن قیم الجوزیہ کو، ہم نے کس کو بھلا دیا، اور ہم نے زہراوی کو، اور ہم نے کندی کو، اور فارابی کو، اور ابن سینا کو، اور اپنے فلاسفہ کو بھی فراموش کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم دریوزگری پر مجبور اور بھکاریوں کا پیالہ لیے ہوئے اپنا قانون مانگتے ہیں، تعلیمی نظام مانگتے ہیں، اور ایک چھوٹے سے دائرے میں یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کے وارث یہ علماء ہیں جو مدرسوں کی چہار دیواری میں تیار ہو رہے ہیں، جن کے ہاتھ میں قانون نہیں، جن کے ہاتھ میں سیاست نہیں، جن کے ہاتھ میں معیشت نہیں، جن کے ہاتھ میں معاشیات نہیں، جن کے ہاتھ میں تمدن نہیں، جن کے ہاتھ میں تہذیب نہیں، جو حاشیے پر ہیں، جن کو ترس والی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، جن پر الزامات تھوپے جاتے ہیں، جن کا کام یہ تھا کہ وہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور عثمان ابن عفان اور علی ابن ابی طالب کی خلافت سنبھالتے، ورنہ بعد کے دور میں معاویہ اور عمر ابن عبدالعزیز اور ان جیسے خلفاء کی خلافت سنبھالتے، جن کا کام یہ تھا کہ پوری زندگی کی باغ ڈور ان کے پاس ہوتی، وہ مرجع ہوتے۔ کیا کبھی ایسا ہوا 1200-1300 سالہ تاریخ میں کہ ہمارے کسی بھی ملک میں 2 نظام ہائے تعلیم تھے، 2 قوانین تھے، 2 نظام ہائے سیاست تھے؟ ازدواجیت تھی، سنویت تھی، کہیں تھی؟ مثال کہیں کی دی جائے، بنی عباس کے دور کی دیجئے، مغل امپائر کے دور کی دیجئے، مولانا مناظر احسن گیلانی